بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدہ کے امراض میں سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آنتوں کی دق کے بارے میں ہے، انٹیسٹینل ٹیوبرکلوسس۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ شروع سے ہی نسل انسانی کے لیے دہشت کا باعث بنی رہی ہے۔ تو اس میں بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کی زندگی جو ہے نا یہ اجیرن بنا دیتی ہے۔ اس لیے اس کو اس کے صفاتی نام سے تپ اور دق کا اس کو صفاتی نام دیا گیا ہے، جو بالکل اس بیماری کے جو تکلیف ہیں اس کے مطابق رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا علمی نام کچھ اور ہے۔ تو پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے، سانس کی بیماریوں میں سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھیپھڑے جو ہیں یہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ غریب گھرانوں میں یہ بیماری جو ہے یہ اکثر اپنا قدم جما لیتی ہے۔ یہ خیال قدر درست بھی تھا، کیونکہ وہ لوگ جن کی غذا پوری نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے، معاشی بدحالی کا شکار گھرانے جو پوری طرح سے غذا سے توانائی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو یہ بیماری جو ہے نا اکثر ہو جاتی ہے۔ اور تنگ و تاریک گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں جہاں صحیح آب و ہوا نہیں ملتی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس مرض کے جو جراثیم ہیں وہ ہمارے چاروں طرف منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو جس شخص کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے کسی وجہ سے بھی، تو یہ بیماری اس پر حملہ کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم جو ہے نا اس کو یہ متاثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، لیکن آنتوں کی دق جو ہے یہ کوئی زیادہ تکلیف دہ جو ہے نا یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، تو صبح کے ناشتے میں جو لوگ جو ہیں یہ خالی 2-4 بسکٹ اور چائے جو ہے وہ پیالی چائے کی پی کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توانائی پوری ہو گئی ہے، تو ان میں قوت مدافعت کی کمی جو ہے نا یہ واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے نا یہ ایسے لوگوں پر حملہ کرتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قوت مدافعت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کل دائن اصل البرد، کہ جسم کی اصل بیماری جو ہے وہ جسم کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کی قوت مدافعت میں کمی جو ہے نا یہ اس کا سبب بنتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے یہ انسان کے سانس لینے اور اس کے استعمال کے برتن جو ہیں اس کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ تو جو لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، وہاں سورج کی جو دھوپ ہے وہ نہیں پڑتی، تو یہ آسانی سے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایسے مریض جن کو تپ دق کا مرض ہوا ہوتا ہے، جب وہ کھانستا ہے تو اس کمرے میں یہ جراثیم جو ہیں یہ بڑے بھرپور طریقے سے پھیل جاتے ہیں، اور قریب رہنے والے لوگ جو ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اس کو یہ اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ سرایت کرتی ہے اور پورے جسم کو جو ہے اپنی لپیٹ میں جو ہے نا یہ لے لیتی ہے۔ اس کے جراثیم صرف دھوپ میں جو ہے نا مر جاتے ہیں، ورنہ اس پر کوئی اور چیز جو ہے نا اتنا اثر نہیں کرتی۔ تو مریض کا جو تھوک ہے اور اس کے جو کپڑے ہیں اور اس کے جو برتن ہیں، ان کو استعمال سے پہلے جو ہے نا خصوصی طور پر جو ہے نا اس کے جراثیم کشی کی جائے تاکہ یہ دوسروں تک نہ پھیلے۔ تپ دق کے جراثیم 3 قسم کے ہوتے ہیں، انسانی، حیوانی اور پرندوں کی قسم کے۔ تو اس میں جو انسانی ہیں یہ زیادہ جو ہے نا یہ زیادہ طور پر جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تپ دق کے مریض جو ہیں ان کی جب حالت خراب ہونے لگتی ہے تو ان کو اسہال ہوتے ہیں اور پیٹ میں جو ہے نا یہ درد ہونے لگتا ہے۔ تو ایسی کیفیت جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن کی صرف آنتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ خوراک میں لحمیات اور حیاتین یہ اس بیماری کے خلاف جسم میں جو ہے قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ حیاتین جو ہے یہ تازہ سبزیوں، بیج والی غذاؤں اور سبز پتوں والی جو خوراک ہے، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ حیاتین کا بڑا ذریعہ جو ہے یہ مچھلی کے تیل میں پایا جاتا ہے۔ تپ دق کے جراثیم ابالنے سے نہیں مرتے، بلکہ دھوپ میں اگر یہ ان کے کپڑے اور برتن وغیرہ رکھ دیے جائیں تو یہ آسانی سے جو ہے نا مر جاتے ہیں۔ اس کی علامات اس طرح سے ہیں کہ اس میں اسہال، کمزوری اور بخار، یہ اس کی عمومی علامات ہیں، اور مریض کو کھانسی آتی ہے جب پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ دق کے جراثیم ایسے جو ہے انزائم جو ہے نا یہ جسم کے اندر لاتے ہیں جس سے جو ہے نا انسان میں چہرے کی بشاشت بڑھ جاتی ہے، جیسے خوبصورتی جو ہے نا اس میں یہ نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ان جراثیموں کا ایک کیمیائی زہر ہے جو جسم میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے اور عام طور پر یہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، کلنج جیسا درد ہوتا ہے بعض اوقات، اور ساتھ اسہال آتے ہیں۔ درد کے دوران اگر حجامت یا قے ہو جائے تو مریض کو کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے۔ کمزوری جو ہے نا یہ بہت بڑھتی ہے،
بھوک جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آنتوں میں رکاوٹ ہو جائے تو درد کی شدت بڑھ جاتی ہے اور مریض کا تکلیف جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا یہ بڑھ جاتی ہے، کولین جیسا درد محسوس ہوتا ہے۔ باقی علامات کا تعلق دیکھ کی نوعیت سے ہے، لیکن دو علامات بڑی واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ وزن کم ہو جاتا ہے اور بھوک کا کم لگنا، یہ دو علامات بڑی نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کی تشخیص کے طریقے یہ ہیں کہ مریض کا ای ایس آر کرایا جائے، تو مردوں میں یہ 25 سے زیادہ ہو اور عورتوں میں جو ہے 35 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو دیکھ قرار دیا جا سکتا ہے۔ زئی نیلسن ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ بایوپسی ٹیسٹ اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یا حکیم کی جو فراست ہے وہ اس مرض کی تشخیص میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا اصول علاج میں یہ ہے کہ مریض کو جو ہے نا یہ مکھن، دودھ اور پھل زیادہ دیے جائیں۔ اگر اسہال کی شکایت ہے تو اسے مکھن نہ دیا جائے۔ حیاتین بے اور جیم یعنی بی اور سی جو ہیں یہ ساتھ ساتھ دیے جائیں تاکہ اس کی کمزوری کو دور کیا جا سکے۔ بھوک بڑھانے کے لیے جو ہے سیرپ دیے جائیں۔ سوزش کا علاج کیا جائے اور مریض کی کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو کمپلان یا ایسے مطلب طاقتور قسم کے جو سیرپ ہیں جو قوت مدافعت بڑھاتے ہیں وہ اس کو دیے جائیں۔ دافع دق ادویات کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ دق کی بیماری کی وجہ سے آنتوں میں گریں پڑ جاتی ہیں اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی مریض کی آنتیں جو ہیں یہ صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں پھر آپریشن ضروری ہو جاتا ہے اور آپریشن کے بعد پھر دق کا علاج جو ہے نا یہ مکمل کیا جانا ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں علامات کے مطابق ایتھوزا دوائی ہے اس کے لیے، پلمبم، میٹلیکم، کارسینوسن، بیلاڈونا، آرسینک آیوڈائڈ، کالی کارب اور فاسفورس مجرب دوائیں ہیں۔ تو اس میں علامات کے مطابق ایک جیسی علامات رکھنے والی 2 یا 3 ادویات ملا کر بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اور کس پوٹینسی میں دی جائیں، کیونکہ اس کی جو تھیوری ہے ہومیوپیتھک کی، اس میں سورا، سفلس اور سائیکوسس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی کیسی حالت ہے اور مرض کی کیا سٹیج ہے۔ تو اس حساب سے پھر دوائی کی جو پوٹینسی ہے اور اس کا وقفہ، دوائی کتنے وقفے کے بعد دی جائے، تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورے کے بعد یہ دوائیاں استعمال کرنی چاہیے۔ لمبا عرصہ استعمال کرنے سے یہ امراض جو ہیں یہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ احادیث نبوی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک متعدی مرض ہے، تو مریض جو ہے وہ اس سے تندرست افراد جو ہیں وہ فاصلہ پر رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے، ورنہ علاج بیکار ہوگا۔ مریض کو زیتون کا تیل پلایا جائے اور اس کی مالش کی جائے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذات الجم کا علاج جو ہے یہ زیتون کے تیل سے کرو۔ ذات الجم جو ہے یہ سیل ہے، اصل میں یہ پھیپھڑوں کو جو جھلی لپیٹتی ہے اپنے ارد گرد، پھیپھڑے اس جھلی کے اندر ہوتے ہیں، اس کی جو سوزش ہے اس کو ذات الجم کہتے ہیں، پلوریسی، یعنی کہ انگریزی میں اسے پلوریسی کہتے ہیں۔ ایک نسخے کے مطابق قسط شیریں 100 گرام، شہد 100 گرام اور روغن زیتون جو ہے یہ 100 گرام لیں۔ تو اس میں قسط کو اچھی طرح پیس لیں اور پیسنے کے بعد اس میں شہد ملائیں، اس کے بعد یہ موجون سا بن جائے گا، اس میں آپ روغن زیتون ملا لیں اور یہ 1 چمچ صبح و شام ایسے مریض کے لیے نہایت ہی اکثیر ہے۔ دق کے مریضوں کو کھجور جو ہے یہ صبح و شام دی جائے تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو آنتوں میں گریں پڑ جاتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں اور اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میتھی کو پیس لیں اور اس کا 1 چمچ جو ہے نا یہ صبح شام مریض کو دوسری جدید ادویات کے ساتھ ساتھ دیں تو انشاءاللہ شفا جو ہے یہ یقینی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں فرمایا ہے تو اس میں جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شفا کا عمل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو خصوصی طور پر یہ مریض کی جو قوت مدافعت ہے اس پر توجہ رکھی جائے۔